یوسف علیہ السلام کا بڑا فتنہ اور پھر قید خانے کا سفر۔ مصر کے محل میں یوسف علیہ السلام کی عزت، ان کا وقار اور ان کی بے مثال خوبصورتی لوگوں میں چرچا بن چکی تھی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ انہیں ایک بار دیکھے کہ آخر وہ کیسے ہیں جن کے چہرے پر اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی یوسف علیہ السلام کے حسن اور انکار سے اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ اس نے ایک دن شہر کی معزز عورتوں کو اپنے محل میں دعوت پر بلایا۔ عورتیں تخت پر بیٹھی پھل کاٹ ہی رہی تھیں۔ عزیز کی بیوی نے اشارہ کیا، یوسف ذرا یہاں آؤ۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام اندر آئے، عورتوں نے انہیں دیکھا اور اس قدر حیران ہوئیں کہ پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیے۔ لیکن حیرانی اتنی شدید تھی کہ کسی نے درد تک محسوس نہ کیا۔ وہ سب بے اختیار بول اٹھیں، ماشاء اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا، لیکن اس کے بعد ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے برا ارادہ کیا تھا۔ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ گواہ نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کا قصور ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت کا قصور ہے۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، لہذا سب کو معلوم ہو گیا کہ قصور عورت کا ہی تھا، یوسف علیہ السلام کا نہیں۔ لیکن معاملہ دبانے کے لیے اور معاشرتی دباؤ کے تحت عزیز مصر نے فیصلہ کیا، یوسف کچھ عرصہ قید میں رہو، یہ بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ پھر بھی انہیں جیل بھیج دیا گیا، اور یوں یوسف علیہ السلام کا قید خانے کا سفر شروع ہوا۔ قید خانے کی زندگی۔ جیل اندھیرا تھا، تنگ تھا، مگر یوسف علیہ السلام کا دل بالکل روشن تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے اللہ کا ذکر کرتے، لوگ ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو جاتے۔ کچھ دنوں بعد جیل میں دو نوجوان قیدی لائے گئے، ایک بادشاہ کا ساقی یعنی پینے پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نمبائی روٹی پکانے والا۔ ایک رات دونوں نے عجیب خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ساقی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر بادشاہ کو دے رہا ہوں۔ نمبائی نے کہا، میں نے دیکھا کہ پرندے روٹی کھا رہے ہیں جو میرے سر پر تھی۔ وہ دونوں یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ کی توحید کی بات کی اور پھر کہا، ساقی، تم آزاد ہو کر بادشاہ کے پاس واپس جاؤ گے اور نمبائی تمہیں سولی دی جائے گی۔ چند دن بعد بالکل ایسے ہی ہوا۔ جیل سے نکلتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، جب تم
بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا۔ لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل ہی میں رہے۔ ایپیسوڈ 5 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمی کیا کریں۔